اسلامی تاریخ کے عظیم صفحات میں کچھ ایسی جنگیں درج ہیں جو محض دو لشکروں کا ٹکراؤ نہیں تھیں بلکہ ان کے اثرات نے آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی بدل دی۔ انہی میں سے ایک ہے یرموک کا معرکہ جو سن 15 ہجری یعنی 636 عیسوی میں مسلمانوں اور بازنطین سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے شام، فلسطین اور پورے مشرق وسطی کے سیاسی نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ کو اسلامی تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہے کیونکہ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کھڑی تھی اور دوسری طرف ایمان سے لبریز ایک چھوٹی سی جماعت بازنطین سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت سمجھی جاتی تھی۔ ان کے پاس نہ صرف بڑی فوج تھی بلکہ جنگی تجربہ، قلعے ساز و سامان اور وسائل بھی بے مثال تھے۔ ان کا بادشاہ ہرقل کئی جنگوں کا ماہر تھا اور اسے یقین تھا کہ عرب مسلمان جو ابھی تاریخ کے منظرنامے پر ابھرے ہیں اس عظیم سلطنت کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ بازنطین سلطنت کی سرحدیں روم، ترکی، شام اور فلسطین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لاکھوں فوجی ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے پاس گھڑ سوار، تیر انداز، بھاری زرہ بختر اور بڑے بڑے ہتھیار تھے جنہیں دیکھ کر ہی انسان لرز جاتا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ ایک چیز سے محروم تھے اور وہ تھی ایمان کی طاقت۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا۔ ان کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 35 سے 40 ہزار کے درمیان تھی۔ یہ تعداد بازنطین لشکر کے مقابلے میں نہایت کم تھی۔ دشمن کی فوج 2 لاکھ سے بھی زائد تھی۔ اگر کوئی محض تعداد دیکھے تو یہ سوچے گا کہ مسلمان اس معرکے میں شکست کھا جائیں گے، لیکن مسلمانوں کے پاس وہ طاقت تھی جو دنیا کی کسی فوج کے پاس نہیں تھی۔ وہ طاقت ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ تھا۔ ان کا مقصد زمین، امال و دولت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ تو وہ اس جنگ میں کامیاب ہوں گے، پھر شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر جنت کے وارث بنیں گے۔ اس لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ اب وہ عظیم سپہ سالار تھے جنہیں رسول اللہ نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ اب کی جنگی حکمت عملی دنیا بھر میں مشہور تھی۔ آپ اپنی چالاکیوں اور تیز فہمی سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دے چکے تھے۔ دشمن آپ کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتا تھا۔ خالد بن ولد نے اس جنگ میں بھی ایسی تدابیر اختیار کی کہ دنیا کے بڑے بڑے جرنیل بھی حیران رہ گئے۔ شام کی سرزمین پر مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دمشق فتح ہو چکا تھا اور دیگر علاقے بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ رہے تھے۔ بازنطین بادشاہ ہرقل کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمانوں کو نہ روکا گیا تو پورا شام اور فلسطین اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی لیے اس نے اپنی سلطنت کے ہر کونے سے فوجیں اکٹھی کیں۔ رومی، یونانی، شامی، عیسائی اور یہاں تک کہ کچھ عرب قبائل بھی بازنطین لشکر میں شامل کیے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا جو تعداد اور اسلحے میں مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ خواتین بھی موجود تھیں۔ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی اور سپاہیوں کو حوصلہ دیتی تھیں۔ اگر کبھی کوئی سپاہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا تو یہ خواتین اسے غیرت دلاتی کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ سکے۔ یرموک کی وادی جہاں یہ معرکہ برپا ہونا تھا آرڈن کے قریب واقع ہے۔ یہ ایک وسیع و عریض علاقہ تھا جس کے اطراف میں پہاڑ اور درمیان میں کھلا ہوا صحرا تھا۔ اس مقام کی جغرافیائی اہمیت یہ تھی کہ یہاں لڑنے والا لشکر اگر پسپا ہوتا تو اس کے پاس بھاگنے کے لیے زیادہ راستے نہیں تھے۔ یہ ایک ایسا میدان تھا جہاں فیصلہ ہونا ہی تھا، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ ایک طرف 2 لاکھ سے زائد کا بازنطین لشکر اور دوسری طرف صرف 40 ہزار کے قریب مسلمان۔ لیکن دلوں میں جذبہ اتنا بلند تھا کہ یہ کمی مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے نہ دے سکی۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں سخت جھڑپیں ہوئیں۔ بازنطین فوج نے اپنی بھاری بھرکم فوج اور گھڑ سواروں کو آگے بڑھایا۔ مسلمان کبھی دباؤ میں آئے لیکن پھر اپنے ایمان اور خالد بن ولد کی حکمت عملی کے سبب واپس پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ ایک دن ایسا آیا جب بازنطین فوج نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ کچھ سپاہی پسپائی اختیار کرنے لگے۔ اسی لمحے مسلمانوں کی خواتین میدان میں آ گئیں۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا کہ اگر تم بھاگے تو ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں گی، کیونکہ ہمیں ایسے بزدل سپاہی نہیں چاہیے جو اللہ کی راہ میں ڈٹ نہ سکیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں غیرت اور جوش بھڑک اٹھا۔ وہ پھر سے پلٹے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے تھی۔ یہ منظر اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش پہلو ہے کہ خواتین بھی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی تھیں۔
حضرت خالد بن ولد نے اپنی گھڑ سوار فوج کو الگ کر کے مخصوص حصوں میں استعمال کیا۔ اب بار بار فوج کی صف بندی بدلتے تاکہ دشمن کو اندازہ نہ ہو کہ حملہ کہاں سے ہوگا۔ اپنے دشمن کے پرچم برداروں کو نشانہ بنایا تاکہ ان کا نظم و ضبط ٹوٹ جائے۔ اب کی حکمت عملی یہ تھی کہ دشمن کو تھکا دو، ان کے اعتماد کو توڑ دو اور پھر فیصلہ کنوار کرو۔ 6 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ کبھی مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا، کبھی بازنطین دباؤ میں آئے، لیکن چھٹے دن حضرت خالد بن ولد نے اپنی حکمت عملی کا شاہکار دکھایا۔ اپنے گھڑ سواروں کو کئی سمتوں سے دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان فوج نے اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ دشمن کو گھیر لیا۔ بازنطین فوج کے اندر انتشار پھیل گیا۔ وہ بھاگنے لگے، لیکن یرموک کی وادی کے تنگ راستوں میں ہزاروں کے ہزار گر کر ہلاک ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی سب سے بڑی فوج ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بازنطین بادشاہ ہرقل نے جب یہ شکست دیکھی تو شام کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ روایت ہے کہ اس نے کہا، الوداع اے شام، اب تو ہم تجھ پر کبھی قابض نہیں ہو سکیں گے۔ یرموک کی جنگ نے بازنطین سلطنت کو شام اور فلسطین سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ مرکہ ایک عظیم کامیابی تھی جس نے آگے چل کر بیت المقدس اور پورے مشرق وسطی کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ یہ جنگ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، اتحاد اور بہادری کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں بھی شکست کھا جاتی ہے۔ مسلمان اگر تھوڑے بھی ہوں لیکن اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہوں تو کوئی انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ یرموک کا مرکہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ اصل طاقت زرہ بخترا لشکروں کی کثرت میں نہیں بلکہ اس یقین میں ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔